ہم سیکھ رہے ہیں ایک نیریٹو طرز کے ایسے کو لکھنے کا طریقہ، اور ہمارا ٹاپک ہے لاسٹ آن این آئلینڈ، یعنی ایک جزیرے پر گم ہو جانے کا واقعہ۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ایک مائنڈ میپ کو اس ٹاپک کے مطابق ڈیولپ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے انٹرو کو لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد اسی مائنڈ میپ کی مدد سے ہم نے لکھا تھا ایسے کی باڈی کا پہلا پیراگراف، اور باڈی کے اس پہلے پیراگراف کے اندر بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے گم ہو جانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اب ہم نے لکھنا ہے کہ گم ہو جانے کے بعد کیا ہوا، اور اس بات کو اب ہم نئے پیراگراف میں شروع کریں گے، یعنی ایک لائن چھوڑ کر یہاں سے لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایسے کی باڈی کا ہو جائے گا پیراگراف نمبر 2۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ مائنڈ میپ کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ پیراگراف 2 کے لیے ہم نے کن پوائنٹس کو جمع کیا تھا۔ اسٹرگل ٹو فائنڈ وے، shouted, climbed tree, felt scared, getting dark, noises from jungle۔ تو اب ان تمام سپورٹنگ آئیڈیاز کی مدد سے ہم نے اس بات کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کس طرح سے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اور اس دوران کیا واقعات پیش آئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مائنڈ میپ نے اب ہمارا یہ کام بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ ہم نے صرف پہلے سے ہی لکھے ہوئے پوائنٹس پر ایک نظر ڈالنی ہے اور پھر ان کو جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ البتہ اس موقع پر کوئی نیا پوائنٹ یا آئیڈیا ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم اسے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو اب مائنڈ میپ کے تمام پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اگلے پیراگراف کو بھی لکھ کر مکمل کر لیا ہے۔ اب اسے مل کر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ان پوائنٹس کو یہاں شامل کیا گیا ہے۔ The moment I realized that I was lost, I began to shout out the names of my friends so that they could reach me۔ سے اپنی سہیلیوں کے ناموں کو پکارنا شروع کر دیا تاکہ وہ سن کر مجھ تک پہنچ سکیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ It was of no use، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ I did not get any reply in return، کیونکہ جواب میں مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دی، یعنی میرے نام پکارنے کا مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ I began to feel a bit scared، اس موقع پر مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ Then I saw a tree with low branches and I decided to climb on it to see if I could find anyone from my group or class۔ تو پھر اس موقع پر میری نظر پڑی ایک درخت پر جس کی ٹہنیاں جو تھی وہ جھکی ہوئی تھی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کروں گی تاکہ میں اپنے گروپ یا کلاس کے لوگوں کو تلاش کر سکوں۔ That effort failed too because all I could see was more trees and only a glimpse of the coast with not a single person around۔ لیکن یہ کوشش بھی جو تھی وہ ناکام رہی کیونکہ مجھے صرف کچھ اور درخت دکھائی دیے اور اس کے علاوہ ساحل کی ہلکی سی گلمس یعنی جھلک دکھائی دی، جس پر ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، یعنی مجھے کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا۔ اب آگے پڑھیں گے۔ Now my fear began to grow as the sun was about to set and darkness had begun to spread everywhere۔ تو اب یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ایکشنز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح پریشانی میں چلایا گیا اور پھر اس کے بعد درخت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ساتھ ہی یہاں محسوسات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر کیسا محسوس کیا گیا۔ جیسے کہ یہاں اس جملے میں کہا گیا ہے کہ اب میرے اندر کا جو خوف تھا وہ بڑھنے لگا کیونکہ سورج جو تھا وہ غروب ہی ہونے والا تھا اور اندھیرا جو تھا وہ ہر طرف پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو جیسے کہ اس ایسے میں ویسے بھی کیونکہ یہ ایک نیریٹو ہے اور یہاں کیونکہ صرف ایک شخص اپنے متعلق کچھ بتا رہا ہے اور آئی کا جو فرسٹ پرسن پروناؤن ہے استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا پڑھنے والا اس سے بہت ہی جلد کنیکٹڈ فیل کرتا ہے، یعنی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بات خود اسی کے ساتھ پیش آ رہی ہو۔ لہٰذا اس قسم کے ایسے میں جب محسوسات یا فیلنگز کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر اس میں ایک مزید حقیقی رنگ شامل ہو جاتا ہے، یعنی پڑھنے والا جو ہے وہ سچ مچ ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ جیسے واقعی یہ سب کچھ سچ مچ ہوا ہو۔ تو اس طرح سے فیلنگز کے متعلق بھی کچھ باتیں شامل کر کے ایسے کو جو ہے ایک نیریٹو طرز کے ایسے کو ایک ڈرامائی سی شکل دی جا سکتی ہے اور پڑھنے والا اس میں مزید دلچسپی لیتا ہے۔ تو چلے اب آگے پڑھتے ہیں۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ I could also hear scary noises coming from the surrounding jungle. اور اب اس خوف کی کیفیت کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا ہے یہاں، اور کہا گیا ہے کہ اس موقع پر جنگل سے ڈرونی قسم کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، یعنی خوف میں اضافہ کرنے والی آوازیں جنگل سے سنائی دے رہی تھیں جو ارد گرد جنگل موجود تھا۔ تو یہاں ارد گرد جنگل کے یہ جو الفاظ ہیں ان سے بھی پڑھنے والے کے ذہن میں ایک خاکہ سا بنتا چلا جاتا ہے کہ وہ جگہ کس طرح کی تھی، یعنی وہ دیکھنے میں کس طرح کی تھی، اور پھر یہاں یہ جو نوائزز یا آوازوں کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ مزید اس سین کو مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے کہ وہاں کس قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تو اس طرح سے پڑھنے والے کے ذہن میں اس جگہ کا نقشہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ I was in deep trouble and it was the first time in my life that I have had the taste of real fear. I felt stranded. یعنی یقیناً میں بہت گہری مصیبت میں پھنس چکی تھی اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اصل خوف کا مزہ چکھ لیا تھا۔ اسٹرینڈڈ سے مراد ہے کوئی ایسی شخص یا چیز جسے چھوڑ دیا گیا ہو کسی ویرانے وغیرہ میں، تو مجھے بھی اس موقع پر بالکل ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے یہاں بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ٹیسٹ، یعنی ذائقہ، جو کہ عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، لیکن یہاں اسے استعمال کیا جا رہا ہے ایک احساس کو کے متعلق بتانے کے لیے، اور وہ ہے خوف کا احساس۔ تو اس قسم کی ٹیکنیک کے استعمال کو فگریٹو اسپیچ کہا جاتا ہے، اور تحریر کو دلچسپ بنانے کے لیے یا مضمون کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں ٹیسٹ کا لفظ جو ہے اسے ایک فیلنگ جو کہ خوف کی فیلنگ ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جبکہ عام طور سے اسے صرف کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اچھے لکھنے والے ایسے یا نظم وغیرہ لکھنے کے دوران اس قسم کی باتوں کا ضرور سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ پڑھنے والوں کی توجہ کو حاصل کر سکیں، اور خود لکھنے والے کے لیے بھی یہ ایک بڑا ہی دلچسپ کام ہوتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی تحریر کو پڑھنے کے بعد جو پڑھنے والا ہے وہ کس قدر محظوظ ہوگا یا اس کو پڑھ کر خوش ہوگا۔ تو اب یہاں ہم نے ایسے کی باڈی کے دوسرے پیراگراف کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم ایسے کی باڈی کے تیسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، اور اسے بھی ایک لائن چھوڑ کر نئے پیراگراف میں شروع کیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس تیسرے پیراگراف میں ہم نے کن باتوں کو شامل کرنا ہے۔ ہم نے شامل کرنا ہے فاؤنڈ ہیلپ، یعنی اس پیراگراف کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے فاؤنڈ ہیلپ، یا کس طرح سے مدد حاصل کی گئی۔ تو جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سپورٹنگ آئیڈیاز یہاں پہلے سے ہی موجود ہیں اس مائنڈ میپ میں، جنہیں ہم نے مائنڈ میپ والی ویڈیو میں ڈیولپ کیا تھا، جیسے کہ بیک پیک میں بسکٹ اور ٹارٹ اور جوس وغیرہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ روٹ ایس او ایس، یعنی ایس او ایس مدد کے لیے یہ الفاظ لیٹرز لکھے گئے، اور پھر سو این اولڈ مین شوڈ وے، یعنی ایک بوڑھا آدمی ملا جس نے راستہ دکھانے میں مدد کی۔ تو اب ان تمام پوائنٹس کو جملوں کی صورت میں لکھنا ہے تاکہ ایک پیراگراف مکمل کر لیا جا سکے۔ تو مائنڈ میپ سے مدد لیتے ہوئے اب میں نے یہاں تیسرے پیراگراف کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ چلیے اسے مل کر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I found some relief when I looked into my backpack. پھر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا جب میں نے اپنے بیک پیک کو چیک کیا، یعنی اس بیگ کو جس میں کچھ چیزیں وغیرہ اپنے ساتھ رکھی جاتی ہیں جب آپ سفر وغیرہ پر جاتے ہیں۔ اور اس میں کیا تھا آگے پڑھتے ہیں۔ It had some biscuits, juice and a torch in it. اور اس میں کچھ بسکٹ تھے اور جوس تھا، اور پھر اس کے علاوہ ایک ٹارچ بھی تھی۔ اب آگے پڑھیں گے۔ After finishing the eatables, I felt energized, so I took hold of the torch and carried on the struggle to find my way. اس جملے کو پڑھتے وقت میں نے یہاں لفظ energized کے بعد کچھ دیر کے لیے پاز کیا تھا، تو لہٰذا یہاں پر ہم کاما کا استعمال کریں گے، اور اگر گرامیٹیکلی اس جملے کو دیکھا جائے تو ایسا کرنا درست بھی ہے، کیونکہ اب ہم نے اس بڑے جملے کو دو کلازز میں بانٹ دیا ہے، اور جیسا کہ یہ دونوں ہی انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں، یعنی انہیں اگر جملے سے الگ کر کے بھی دیکھا جائے تو یہ مکمل جملے بنتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو بڑا جملہ ہوتا ہے جس میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتے ہیں، ان میں پہلے کلاز کے بعد
کاما کا نشان استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جب آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اسے چیک کرنے کے دوران آپ پنکچویشن وغیرہ کو بھی درست کر سکتے ہیں. تو اس جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ختم کرنے کے بعد مجھے کچھ طاقت محسوس ہوئی. تو پھر میں نے کیا کیا کہ ٹارچ کو جلا کر یا ٹارچ کی مدد سے پھر میں نے دوبارہ راستہ ڈھونڈنے کی جو کوشش تھی وہ جاری رکھی. اب یہاں اس پیراگراف کو لکھتے وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ وقت کی کمی ہے. جیسے کہ اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں کوئی ایسے وغیرہ لکھ رہے ہوں اور آپ نے مائنڈ میپ میں کچھ ایسے پوائنٹس شامل کیے ہوں کہ جنہیں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ شامل نہ کر سکتے ہوں، تو ان میں سے جو غیر ضروری پوائنٹس وغیرہ ہیں انہیں آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یعنی انہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا میں نے SOS والا جو پوائنٹ تھا مائنڈ میپ کے اندر اسے چھوڑ دیا ہے، اور اہم نقطے کی طرف آتے ہوئے میں نے اب اگلی بات کو شامل کیا ہے کہ all of a sudden I caught sight of an old man who seemed to be نیٹو آف دی آئلینڈ. یعنی اچانک میری نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ وہ اسی جزیرے کا رہنے والا ہے. نیٹو کہتے ہیں جو اسی جگہ پر رہتا ہو. He was gathering some wood. وہ کچھ لکڑی جمع کر رہا تھا. I told him about my story of getting lost and requested for help to find my way. میں نے اسے اپنے گم ہو جانے کی کہانی سنائی اور پھر اسے درخواست کی کہ وہ مجھے میرا راستہ ڈھونڈنے میں میری مدد کرے. The old man seemed very happy to help me and began to guide me to the right path. تو جو بوڑھا آدمی تھا وہ میری مدد کر کے بہت خوش محسوس ہو رہا تھا، یا پھر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اسے میری مدد کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اس نے مجھے سیدھا راستہ بتانے کے لیے میری مدد شروع کر دی یا میری رہنمائی شروع کر دی. تو لہٰذا مائنڈ میپ کے اندر یہ جو تھرڈ پیراگراف تھا اس کے جو اہم پوائنٹس تھے انہیں ہم نے شامل کر لیا ہے اور ایک غیر ضروری پوائنٹ کو بیچ میں سے نکال دیا ہے. اب باری ہے چوتھے پیراگراف کی، یعنی باڈی کے چوتھے پیراگراف کی. تو اسے ہم مکمل کریں گے اگلی ویڈیو میں. اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.